لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا إمام بعده ولا أمة بعد أمته وسيد الخلائق والبشر صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سب حضرات محبت سے، عقیدت سے، عبادت کی نیت سے درود پاک تلاوت فرما لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، محترمہ مکرمہ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ پاک نے اپنے نام پاک کے ذکر کی برکت سے ہمارے اس پورے ماحول کو برکت والا بنا دیا۔ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ سے اللہ کے محبوب کے لیے رحمت مانگو، اللہ 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہماری بخشش کے لیے بہت سے ذرائع پیدا فرمائے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان ذرائع کو اختیار کرتے ہیں تاکہ ہماری بخشش ہو جائے۔ کسی آدمی کو بھی اپنے اعمال پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نیک لوگ وہ ہیں جو اچھے اعمال کرتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرتے رہیں۔ اچھے اعمال کرتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرتے رہیں، اس لحاظ سے کہ شاید ہمارا عمل قبول ہو کہ نہ ہو۔ اور جو آدمی گھمنڈ کر کے اپنے اعمال کو کرتا ہے کہ میرے اعمال یقیناً قبول ہیں، وہ متکبر ہے۔ تو یہ درود پاک کا پڑھنا اور اس ذکر کا کرنا ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس پاک نام کے ذکر کی برکت سے اور درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہم سب کی خطاؤں، لغزشوں، کوتاہیوں کو معاف فرما دیں۔ دوستو، بزرگوں، کافر کفر کی وجہ سے پلید ہو گیا۔ اس نے اللہ پاک کے وحدانیت کا انکار کیا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کا انکار کیا، آخرت پر اعتماد و یقین نہ کیا، اللہ کی اس بنائی ہوئی ساری کائنات کو فرسودہ خیال کیا، اللہ کے وجود کا منکر ہو کر پلید ہو گیا۔ اور دوسرا طبقہ اللہ کو مان کے اس کے ساتھ شریک بنا کے پلید ہو گیا، جس کو اللہ پاک نے
بڑی وضاحت کے ساتھ اپنے پاک کلام میں فرمایا انما المشرکون نجس، اللہ کی طاقتوں میں مخلوق کو شریک کرنے والا مشرک ہے، وہ پلید ہے، اللہ کے منصب پر کسی کو بٹھانے والا پلید ہے، مشرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کافر پر کم ہے، مشرک پر زیادہ ہے، اس لیے کافر نے انکار کیا نا، مشرک نے اللہ کا برابر کا ایک وجود بنا کے بٹھا دیا، اس کی طاقت کو چیلنج کیا کہ تو بھی یہ کر سکتا ہے اور یہ بھی یہ کر سکتا ہے، اس لیے اس پر زیادہ غصہ ہے۔ اس لیے شرک کو عظیم گناہ فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، بہت بڑا ظلم ہے اور عظیم ہے ظلم ہے، اور شرک کرنے والے کو پلید کہا۔ انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، ایمان والوں سے خطاب فرمایا، یا ایھا الناس نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، مجھ کو بھی مانتے ہو اور پھر میرا شریک بھی بناتے ہو۔ وہ خواجہ نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک پردہ نشین خاتون ان کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی، خواجہ صاحب میرا خامن جو ہے نا وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، سوکن لانا چاہتا ہے، ملتانی پہاج گھنا دے میرے اتے۔ آپ نے فرمایا تو پھر میں کون ہوں اس کو روکنے والا؟ کہنے لگی، خواجہ صاحب اگر شریعت اجازت دیتی اور میں اپنا چہرہ آپ کو دکھاتی تو آپ کہتے تیری جیسی حسین پر پہاج نہیں آنی چاہیے، سوکن نہیں آنی چاہیے۔ اس نے اپنے رنگ میں بات کی، خواجہ صاحب پر اور رنگ طاری ہو گیا، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگانے لگ گئے، فرمانے لگے مخلوق ہو کر اپنے حسن پر اتنا ناز اور اپنی سوکن برداشت نہیں، جو ساری کائنات کا خالق ہے وہ اپنا شریک کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ تو اپنا شریک برداشت نہیں کرتی، مخلوق ہو کر، اور کائنات کا مالک جس کے حسن کی انتہا پتہ ہی کسی کو نہیں، جس کی قدرتوں کی انتہا کا کسی کو پتہ نہیں، وہ اپنے ساتھ کسی کو کیا شریک برداشت کر سکتا ہے؟ تو عرض کر رہا تھا، کافر نے انکار کر کے اپنے آپ کو پلید کیا اور مشرک نے شرک کر کے اپنے آپ کو پلید کیا، منافق نے نفاق اپنے دل میں پیدا کر کے اپنے آپ کو پلید کیا، اور مومن مسلمان نے گناہ کر کے اپنے آپ کو ناپاک کیا۔ مومن گناہوں سے ناپاک ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان سب کی پاکیزگی کے لیے خاص نسخہ بتایا کہ کافر تو ایک بار اقرار کر لے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، پاک ہو گیا۔ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لے، اس کے سوا ہر ایک چیز کی نفی کر دے، لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں کائنات میں الا اللہ مگر تو ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی وحدانیت کا اقرار کر کے اللہ کا آخری نبی اکیلا ایک ہی ہے، جس طرح میرا اللہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، اس لیے مقام نبوت میں حضور وحدہ لا شریک، ان کی نبوت میں کوئی شریک نہیں، اس کی وحدانیت میں کوئی شریک نہیں، پاک ہو گیا۔ مشرک شرک سے توبہ کر لے، پاک ہو گیا۔ منافق نفاق سے توبہ کر لے، پاک ہو گیا۔ مسلمان کیسے پاک ہو؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، مومن گناہگار جو ہے اس کے لیے اللہ پاک نے نسخہ لکھ دیا ہے، پاک ہو گیا وہ آدمی گناہ کرتے کرتے پاک ہونے کے لیے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ،
جو آدمی اللہ پاک کا ذکر کرنے لگ جائے اس کا دل پاک ہو جاتا ہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، پھر جب اپنے آپ کو توڑ کر، تکبر کو، غرور کو، ہر چیز کو، بڑائی کو توڑ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کے اس کی وحدانیت کا اقرار کر کے اپنے آپ کو عاجز بندہ سمجھ کے نماز 2 رکعت توبہ پڑھ لیتا ہے، اللہ کہتے میں نے معاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کیا کرو۔ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے اور صحابہ سے پوچھنے لگے ہمارے اندر کوئی غیر تو نہیں بیٹھا، کوئی غیر مسلم تو موجود نہیں؟ صحابہ نے عرض کی کوئی غیر مسلم موجود نہیں۔ فرمایا کواڑ بند کر دو، دروازہ بند کرو۔ دروازہ بند کرایا، فرمایا کہو سب لا الہ الا اللہ۔ صحابہ سے پڑھوایا۔ مجھے کہتے تو لا الہ الا اللہ نہ پڑھوایا کر، یہ بدعتی ہو گیا، عطاء المحمد بدعتی ہو گیا۔ مولانا احمد علی صاحب بھی بدعتی تھے، شیخ الحدیث مولانا زکریا بھی بدعتی تھے، خانقاہ سراجیہ کے مولانا خان محمد صاحب بھی بدعتی ہیں، وہ بھی ہر روز صبح کی نماز کے بعد ذکر کراتے ہیں، وہ خاموش کراتے ہیں، میں اونچی آواز سے کراتا ہوں۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب بھی اونچی آواز سے کراتے تھے۔ میاں عبد الحادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر روز نماز مغرب کے بعد ذکر کرایا کرتے تھے۔ خلیفہ غلام محمد صاحب ذکر کراتے تھے، میاں فضل حسین قریشی رحمۃ اللہ ذکر کراتے تھے، خواجہ سراج الدین ذکر کراتے تھے رحمۃ اللہ۔ اگر یہ سب بدعتی ہے تو میں ان کے ساتھ ہوں، میں جہاں اللہ ان کو پھینکے گا مجھے بھی وہیں پھینک دے، مجھے ان کے ساتھ مرنا منظور ہے۔ احمد علی لاہوری کی قبر سے اگر اللہ پاک خوشبو نکال دے اس ذکر کی برکت سے تو مجھے ان کی معیت نصیب ہوگی تو اللہ بیڑا پار ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کواڑ بند کرو، فرمایا کہو لا الہ الا اللہ۔ صحابہ فرماتے ہیں بہت دیر تک لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے، لا الہ الا اللہ زور زور سے پڑھتے رہے۔ آخر میں حضور نے فرمایا کہو الحمدللہ۔ ہم نے سب نے کہا الحمدللہ، اور اس کے بعد فرمایا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ کلمہ عطا فرمایا۔ اس کلمے کی عظمت کا تعریف کی اللہ پاک کی، اللہ تیرا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے یہ کلمہ عطا فرمایا۔ اور صحابہ سے فرمایا تم یقین کر لو کہ اس کے پڑھنے سے تم معاف کر دیے گئے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ سب سے بڑا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ سب سے بڑا ذکر ہے، اور الحمدللہ سب سے بڑی دعا ہے۔ دوستو، اللہ کا ذکر گناہوں سے پاک کرتا ہے، نماز گناہوں سے پاک کرتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نماز کے فضائل بیان کرتے ہوئے، فرمایا جس آدمی کے گھر کے سامنے 5 نہریں ہوں اور وہ اپنا کام کاج کرنے کے لیے 5 وقت میں ان میں سے گزر کے جائے تو یہ بتاؤ اس کے جسم پر میل رہ جائے گی؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کہاں رہے گی؟ تو ایسے ہی ہے جو آدمی 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے گناہوں کو ایسے دھو دیتے ہیں جیسے پانی میل کو صاف کر دیتا ہے جسم سے۔ اور ذکر، اللہ اکبر، حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے ذکر ایسے ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی، جیسے مچھلی پانی کے بغیر نہیں زندہ رہ سکتی، ایسے ہی مومن کا دل ذکر کے بغیر نہیں زندہ رہ سکتا، مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کا سبب بنتا ہے، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ اور ایک حدیث قدسی اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ مجھے اپنے نفسوں میں یاد کرتے ہیں میں بھی ان کو اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں، دل میں یاد کرتا ہوں۔ اور جب اللہ کی مخلوق نیچے ذکر شروع کرتی ہے تو حدیث پاک میں آتا کہ ایک ندا دینے والا فرشتہ آسمان پر ندا دیتا ہے کہ اللہ کو یاد کرنے والوں سن لو تم سب کو اللہ معاف کر چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوستو، مومن ذکر سے پاک ہوتا ہے، اور ہمارے لیے اللہ پاک نے یہ ذکر جو ہے بہت بڑی نعمت رکھی ہے۔ یہ روح اور دل کی غذا ہے۔ دل مردہ ہوتا ہے اگر آدمی ذکر نہ کرے۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دے کے فرمایا
کہ ذاکر ایسے ہے جیسے آباد مکان ہو، اور جو آدمی غافل ہے وہ ایسے ہے جیسے ویران مکان ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے گھروں کو آباد کرنے کی توفیق دیں، اور اس گھر کو بھی آباد کرنے کی توفیق دیں۔ یہ گھر ہمارا ویران ہو چکا ہے، اس گھر کو آباد کرنے کی فکر کریں۔ یہ اللہ کی یاد سے آباد ہوگا، مال کی فکر سے آباد نہیں ہوگا، دنیا کی خواہشات سے آباد نہیں ہوگا۔ جتنی دنیا کی خواہشات بڑھتی جائیں گی یہ مردہ ہوتا جائے گا، جتنا دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے رہو گے یہ مردہ ہوتا جائے گا، اور اللہ کی یاد میں جتنا مشغول ہو جاؤ گے یہ اور طاقتور ہوتا جائے گا۔ اللہ کا ذکر انسان کو طاقتور کرتا ہے، روحانی اعتبار سے بھی جسمانی اعتبار سے بھی طاقتور کرتا ہے، اور اللہ کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو، رأفت کو، رحمت کو متوجہ کرتا ہے اور قرب نصیب کرتا ہے۔ دوستو، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر دور میں مشکلات آئی ہیں، اس دور میں بھی مشکلات آئی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے ایک فتنہ رہا ہے، میری امت کے لیے مال فتنہ ہو گیا۔ دیکھ لو، کافر مال کا حریص ہے اور وہ کسی کے پاس مال کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ مسلمانوں کو اللہ پاک نے نعمتیں عطا فرمائیں، مسلمانوں نے ان نعمتوں کی قدردانی نہیں کی۔ کافر للچائی ہوئی نگاہوں سے ہم سے ہمارا مال چھیننا چاہتا ہے، ایمان چھیننا چاہتا ہے، دین چھیننا چاہتا ہے۔ دیکھ لو، ہم نے افغانستان کے بارے میں اپنے ایمان سے کام نہیں لیا، ضمیر کے خلاف کام کیا، دین کے خلاف کام کیا۔ حدیث میں نے سنائی جمعے کے دن، آج پھر سن لو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو آدمی ظالم کو ظالم جانتے ہوئے اس کا ساتھ دیتا ہے، اس کی تقویت کا سبب بنتا ہے، اس کی قوت کو بڑھاتا ہے، خرج من الاسلام، وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ ظالم کی امداد کرنی، اس کو ظالم جانتے ہوئے کہ وہ ظالم ہے۔ جو مسلم طاقتیں اس وقت امریکہ اور برطانیہ کفر کا ساتھ دے رہی ہے، وہ مسلم طاقتوں کے رہنما، توبہ اور تجدید ایمان ان پر فرض ہو گیا ہے۔ اس پرویز مشرف نے مسلمان ریاست کو ختم کرایا، اور کافر ملعون فرعون وقت بش مردود کا ساتھ دیا، اس کو ظالم جانتے ہوئے ظالم نہیں کہا، خرج من الاسلام، یہ کافر ہو گیا ہے۔ جب تک دوبارہ کلمہ نہیں پڑھتا یہ مسلمان نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا قاتل، مسلمانوں کو تباہ کرنے والا۔ اسی طرح اس کلیے کو ہر جگہ استعمال کرو، اسی طرح اس کلیے کو ہر جگہ استعمال کرو۔ ظلم سے اپنے ہاتھ کو محفوظ رکھو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عجیب بات ارشاد فرمائی، آپ کی ساری باتیں عجیب ہیں۔ ایک جگہ فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، ولو کان فاسقا، اگر وہ گناہگار بھی کیوں نہ ہو۔ ایک جگہ فرمایا کہ مظلوم کی دعا سے بچو کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں۔ اور تیسری بات بڑی عجیب ہے، فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو ولو کان کافرا، کافر پر بھی ظلم کرنا جائز نہیں ہے، وہ بھی بد دعا کرے گا تو کفر اس کا اپنی جگہ پر، ظلم اس پر اپنی جگہ پر۔ مظلوم وہ ہوا، کافر ہوتے ہوئے اس پر ظلم ہوا تو مظلوم ہے۔ ایک آدمی گناہگارت، گناہ اس کا اپنی ذات کا ہے، میں گناہ کرتا ہوں یہ میری ذات کا گناہ ہے، لیکن جو مجھ پر ظلم کر رہا ہے وہ تو میں اس لحاظ سے میں مظلوم بن گیا نا، گناہ اپنی جگہ پر، میرا مظلوم ہونا اپنی جگہ پر۔ اسی طرح کافر کا کافر ہونا اپنی جگہ پر، اور ظالم کا اس پر ظلم کرنا اپنی جگہ۔ لیکن افغانستان کے مسلمان تو ہمارے بھائی تھے، ان پر ظلم کرایا، وہ مظلوم ہے، اور جس نے ظلم کیا وہ کافر امریکہ اور برطانیہ اس کے حواری ہیں، اور جس نے ظالموں کو رستہ دیا وہ مسلمانوں کے روپ میں کافر ہے۔ اور آج عراق پر حملہ ہو گیا، پاکستان افغانستان کے لیے راستہ نہ دیتا تو آج اس کو جرأت عراق پر نہ ہوتی۔ عراق نے راستہ روک دیا، انشاءاللہ آئندہ کسی مسلمان ملک پر حملہ کرنے کی جرأت نہیں کرے گا۔ اللہ کا ذکر
مصائب اور مشکلات سے نجات دیتا ہے۔ اللہ کے ذکر کی محفلیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا میرے اللہ نے کہ جو لوگ صبح کی نماز کے بعد اور شام عصر کی نماز کے بعد ذکر میں مشغول ہو جاتے، مجھے حکم ہے کہ میں ان کے ساتھ جا کے شریک ہو جاؤں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صبح کے بعد اللہ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے طلوع آفتاب تک، اور اسی طرح عصر کے بعد مشغول ہوتا ہے غروب آفتاب تک اللہ کے ذکر میں، اللہ فرماتے ہیں جو آدمی، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کا پیغام حضور نے سنایا کہ جو آدمی فجر کی نماز کے بعد اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے طلوع آفتاب تک، اللہ فرماتے ہیں کہ سارے دن کے معاملات کو میں نے کفایت کر لی، ذمے لے لیے اپنے سارے دن کے معاملات اس کے۔ اور اسی طرح جو شام کو مشغول ہوا، اللہ پاک اس کے شام کے سارے معاملات کو اپنی کفایت میں لے لیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کو اپنا محبوب ترین عمل فرمایا، اور سب سے افضل ذکر حضور نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے کو اللہ بہت پسند فرماتے ہیں۔ جو سبحان اللہ پڑھتا ہے وہ بھی ذکر ہے، الحمدللہ پڑھتا ہے وہ بھی ذکر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ الحمدللہ کہنے والے لوگ، ان کے ذکر اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچتے ہیں تو یہ اللہ کے عرش کے ارد گرد طواف کرتے رہتے ہیں، اور ان کی ایسی آواز نکلتی ہے جیسے شہد کی مکھی کی آواز نکلتی ہے۔ تو دوستو، اللہ کے ذکر کی محفلیں برپا کیا کرو۔ میرے محسن، میرے مربی، میرے مشفق حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا میرے پیر نہیں تھے، لیکن میں نے کئی برس ان کی خدمت میں اللہ نے مجھے رہنے کی سعادت نصیب فرمائی مدینہ طیبہ میں۔ وہ ایرے غیر آدمی نہیں تھے، وہ وقت کا محدث تھا، اس نے اپنے دور کے تمام محدثین و اکابر سے فیض حاصل کیا تھا۔ وہ مستند آدمی تھا، ہر روز مغرب کے بعد بھی ان کے ہاں ذکر ہوتا تھا، ہر روز نماز فجر کے بعد بھی ان کے ہاں مدینہ طیبہ کی سرزمین میں ذکر ہوتا تھا۔ مجھ فقیر کو اللہ پاک دونوں وقت وہاں کے حاضری کی سعادت نصیب فرماتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ تمام مدارس میں ذکر کی محافل قائم ہوں، اس لیے کہ ہمارے مدارس ویران ہو گئے ہیں اللہ پاک کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے ہیں۔ اور ساتھ میں یوں کہتا ہوں کہ ہر گھر میں 3 آدمی موجود ہو، 10 مرتبہ ہی ذکر صبح شام کر لو، ایک تسبیح بیٹھ کے کر لو، اللہ کا گھر اللہ کے پاک نام کے برکت سے تمہارا گھر آباد ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پاک نام کے ذکر کی ہمیشہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔